السلام علیکم، میں ہوں اے ڈی ملک اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نکالا۔ تو جیسے کہ میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کچھ ایسے انکشاف لے کر آپ کے سامنے آؤں گا، تو ان انکشافات کا سلسلہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ یہ میری ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے، اس میں میں بہت اہم باتیں کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آخر کار آگے کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا۔ ایک تو چھوٹی سی میں آپ کو یہ انفارمیشن دے دوں کہ آج ایک رزلٹ کارڈ کو لے کر بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ 3rd کلاس کا رزلٹ کارڈ ہے۔ کچھ ہر بندے نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا، لیکن دیکھیں آپ سب کا یہ موقف تھا کہ ظہیر ایک مالی ہے۔ آج اس رزلٹ کارڈ نے یہ تو کلیئر کر دیا کہ ظہیر مالی نہیں بلکہ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ دیکھیں پاس ہونا، فیل ہونا، اے گریڈ، بی گریڈ، A+ یا B+، ان گریڈ کا اس سارے معاملے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو وہ سیم ایز اٹ از ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ آپ نے شروع دن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ظہیر گینگ ہے، شبیر گینگ ہے، کوئی اس طرح کا کوئی گینگ ہے۔ جس طرح کا آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ کوئی گینگ ہے اور جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، گینگ کا کسی قسم کا کوئی سرے سے کوئی سراغ نہیں ہے، اور سیم ایسے ہی ظہیر کو مالی قرار دینا یا ظہیر کا پیشہ مالی بتانا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے وہ مالی تھا۔ طرح طرح کے لوگوں نے اپنے بیانات دیے گئے، لیکن وہ مالی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، آپ کے سامنے ہے، اور اس کے جتنے بھی مارکس آئے ہیں، وہ جیسا بھی گریڈ آیا ہے، وہ آخر کار اپنی تعلیم کو لیتے ہوئے یا جس طرح اس نے اپنی تعلیم کو پڑھا تھا، اسٹڈی کی تھی، اور اسی لحاظ سے اس کا جو رزلٹ آیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ آج کی کچھ لوگوں نے تنقید کا اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا، اور اس رزلٹ کارڈ کو مختلف لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اس میں۔ لیکن آج جو اہم بات میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں یا کرنے والا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جیسے کہ سندھ کورٹ نے ایک میڈیکل کو چیلنج کرنے کے لیے ایک فیصلہ سنایا تھا کہ دعا زہرا کا جو عمر کے تعین کے لیے میڈیکل کی رپورٹ جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے مطابق آئی تھی، جس میں دعا زہرا کی عمر کو بتایا گیا تھا کہ اس کی عمر 16 اور 17 سال کے بیچ میں ہے۔ وہ رپورٹ آپ میری سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ رپورٹ میں کیا تھا، اور آپ اس سے باخوبی باخبر ہیں کہ اس رپورٹ میں کیا کچھ آیا تھا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں، جو بڑی بریکنگ دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب جو نیا بینچ بنا دیا گیا ہے، اس بینچ کو کس طرح مینج کیا جا رہا ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ دعا زہرا کی عمر کا تعین کا جو میڈیکل تھا، جو اس میڈیکل کی رپورٹ تھی، اس کو چیلنج کے لیے دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی صاحب نے سیکٹری ہیلتھ کو ان سے ریکویسٹ کی کہ اس کو پرسیو کیا جائے، اس کی ری انویسٹیگیشن کی جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بڑی اہم بات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سیکٹری ہیلتھ کو اپنی مرضی کی رپورٹ لینے کے لیے اپروچ بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب تک جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جتنی بھی تحقیقات کی گئی ہیں ظہیر کے بارے میں یا اس کی فیملی کے بارے میں، وہ 110% میں جس کو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل میرٹ پر تھی۔ لیکن اب میرٹ کی دھجیاں اڑنے والی ہیں۔ آپ نے میری اس ویڈیو کلپ کو آپ نکال کر رکھ لیجئے گا، یہ آپ کے کام آئے گا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل درست تھی۔ اب وہ بات یہ ہے کہ جو اس بینچ کو، جو نیا بینچ تشکیل ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے ابھی تک، کیونکہ میرے پاس اس بارے میں ابھی اطلاعات نہیں ہے، لیکن اس بینچ کو جو تشکیل ہونے کے بعد جو رپورٹ دی جائے گی، اس رپورٹ کو اپنی مرضی کی رپورٹ لینے کے لیے سیکٹری ہیلتھ کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ ان سے یہ بارہا ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ہمیں رپورٹ ہمارے مطلب کی چاہیے،
تو ہی کچھ ہوگا، ادروائز کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس رپورٹ یا اب جو نئی رپورٹ آئے گی اس کو بالکل آپ نے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے، اپنے دماغ میں بٹھائے رکھنا ہے کہ اس رپورٹ میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں برتی جا رہی، کہیں کسی کو اپروچ تو نہیں کیا جا رہا۔ کیونکہ مجھے آج کراچی سے ایک صاحب کی کال آتی ہے اور انہوں نے مجھے جب اپنا تعلق ظاہر کیا اور اپنا نام لینے سے انہوں نے مجھے گریز کیا کہ میں اپنا نام تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، ادروائز میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اب جو رپورٹ آئے گی وہ کاظمی صاحب کے حق میں بھی آ سکتی ہے، کیونکہ وہ اپروچ کر رہے ہیں، اداروں کو اپروچ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو رپورٹ اس سے پہلے ہوئی تھی وہ بالکل غیر آئینی تھی، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، وہ جلد بازی میں رپورٹ بنا دی گئی جس میں یہ عمر کا بتایا گیا کہ اس میں 16 سے 17 سال 2000 کی عمر ہے۔ لیکن اس میں آپ کو بڑی بات یہ بھی بتا دوں کہ اگر رپورٹ ان کی فیور میں آ جاتی ہے تو دعا زہرا کے شوہر ظہیر احمد اور ان کے بڑے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی اس رپورٹ کو چیلنج کریں گے، یہ ان کا حق ہے، وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ پراپرلی سٹرونگ ہیں اور وہ ان کا کہنا ہے کہ اب ہم کیس کا مقابلہ کریں گے، فیصلہ جو جس کے حق میں آئے گا اس کو تسلیم تو کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن آپ نے اس میری اہم انکشاف کو کہیں بھی آپ نے اگنور نہیں کرنا کہ ایسا کچھ میں نے کہا تھا یا کہ وہ نہیں ہوا ویسا۔ لیکن میں آپ کو بڑی اہم بات یہ بتا چکا ہوں کہ دعا زہرا کے میڈیکل کی رپورٹ اب دوسری طرف جانے والی ہے، لیکن وہ رپورٹ ہوگی مرضی کے مطابق، اس میں بورڈ کو خریدا جائے گا، اس میں میڈیکل کی جو عمر کا تعین کرنے والی ٹیم ہے ان کو اپروچ کیا جائے گا، ان کو خریدنے کی کوشش کی جائے گی، اور شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دھمکایا بھی جائے، کیونکہ پاکستان میں کسی کو بھی دھمکانا اور اپنی مرضی کا فیصلہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ماضی میں آپ نے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہوئے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کسی کو اپروچ کرنا اور کسی کو دھمکی دے کر مرضی کا فیصلہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ اہم بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا، تو جو میں نے مناسب سمجھا کہ مجھے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ شیئر کروں تاکہ آپ لمحہ بلمحہ ہر طرح کی خبر سے باخبر رہ سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔